رات میں تراویح میں 2 پارے پڑھے گئے. ہم 10 منٹ میں قرآن کریم کے جو 2 پارے پڑھے گئے اس میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں اسے جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی تلاوت کے وقت وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اعوذ باللہ پڑھایا جاتا ہے تاکہ شیطان جو انسان کو کار خیر سے روکتا ہے اللہ رب العزت کی پناہ میں اٹھایا جائے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تلاوت کا آغاز کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کریم نے اپنا آغاز کیا انسان کو یہ سکھانے کے لیے کہ انسان ہر نیکی کا کام اور انسان ہر وہ کام جو گناہ کے علاوہ ہو اسے اللہ کے نام سے شروع کرے. اس لیے کہ اللہ کے نام ہی کی مدد سے جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی طرف ہمیں رہنمائی کی. الحمدللہ رب العالمین, سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی گئی اس لیے کہ انسان جب اپنے اندر خوبیاں دیکھتا ہے تو انسان کبر اور فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ کی تعریف بیان کر انسان کو یہ سکھایا گیا کہ جو کچھ انسان نیکی کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے, وہی تعریف کے مستحق ہے, اس کے علاوہ کوئی تعریف کے مستحق نہیں. رب العالمین کے کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کائنات کی ہر چیز اسی کے قبض قدرت میں ہے اور وہی کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. اور الرحمن الرحیم کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مہربان ہے, اس کی مہربانی کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام جاری و ساری ہے. اگر اس کی مہربانی نہ ہو اور انسان کے ہر گناہ پر گرفت شروع ہو جائے تو اس زمین پر انسان کا کیا جانور کا رہنا بھی مشکل ہو جائے. مالک یوم الدین کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں جو انسان پر رحم کر رہا ہے مگر انسان یہ نہ سوچے کہ جس طرح سے دنیا میں گناہوں کے باوجود اس پر رحم کیا جا رہا ہے قیامت کے دن بھی اسے رحم کیا جائے گا اور اسے چھوڑ دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے وہ یوم جزا کا مالک ہے, یعنی اس دن جس نے برائی کی ہوگی اللہ رب العزت اسے اس کی برائی کا بدلہ دے گا اور جس نے اچھائی کی ہوگی اسے اچھائی کا بدلہ دے گا. لہذا صرف اللہ کے رحم و کرم کو چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر قرآن کریم نے کہا ایاک نعبد, اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا نہیں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, انسان اپنے آپ کو کمزور پا کر دوسرے لوگوں سے مدد طلب کرنا شروع کر دیتا ہے. تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کی جا سکتی نہیں ہے. اهدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اللہ رب العزت نے اس میں انسان کو دعا سکھائی کہ اگر وہ سیدھے راستے پر بھی آنا چاہتا ہے تو اسے اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو کر اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے. اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم, سوال پیدا ہوتا ہے کہ صراط المستقیم کیا ہے؟ تو کہا صراط المستقیم وہ ہے جس کہ اللہ رب العزت نے جن پر انعام کیا. قرآن میں دوسری جگہ پر اس اللہ ارشاد فرماتے ہیں انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ اس سرکار حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا راستہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ قرآن کریم کہتا ہے کہ نہ ان لوگوں میں ہمیں بنا جن پر تیرا غضب ہو اور نہ ان لوگوں میں جو گمراہ ہو گئے. انسان کبھی علم سے گمراہ ہوتا ہے اور کبھی انسان عقل سے گمراہ ہوتا ہے. یہاں پر دونوں راستے بتلائے کہ اگر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اس کی گمراہی کے تمام راستے اللہ بند کر سکتا ہے اور اسے ہدایت پر لا کر ڈال سکتا ہے. سورہ فاتحہ کیونکہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے اس لیے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سورہ فاتحہ کو سمجھا دیا گیا. ہم جب بھی سورہ فاتحہ کو پڑھیں تو اس معانی کا استحضار ہمیں رکھنا چاہیے. اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے. اس سورہ مبارکہ کا سورہ بقرہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس کا تعلق بقرہ سے. بقرہ کہتے ہیں گائے کو,
اور چونکہ بنو اسرائیل کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس واقعے کے مطابق اللہ رب العزت نے ایک مردہ انسان کو زندہ کر دیا تھا، اور اس میں یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل سے ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا، اور اسی گائے کے کسی حصے کو اس مردہ جانور کے ساتھ، اس مردہ انسان کے ساتھ لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہو گیا۔ انسان چونکہ اللہ رب العزت کی قدرت کو سمجھتا نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، جو انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو اس سورہ مبارکہ کو سورہ بقرہ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ رب العزت کے لیے مردہ کو زندہ کرنا بھی آسان ہے، اللہ پر کوئی چیز ضعیف نہیں ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم، اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن الفاظ کو، انسان جن حروف کو استعمال کرتا ہے، انہی حروف سے قرآن کریم کو بھی مرکب کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی انسان کے لیے اللہ کے کلام کے جیسا کلام پیش کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن اور امپوسیبل ہے۔ اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کہہ کر یہ بات کہی گئی کہ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے آنے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں، اس کے بالکل آتھینٹک ہونے کی طرف اور مستند ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا، تاکہ انسان قرآن کو شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد اس کتاب کے نزول کے مقصد کو بیان کیا گیا، ھدی للمتقین، جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کیا مطلب اس کتاب کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ انسان کو دنیا اور آخرت میں اچھی باتوں کی رہنمائی کرے، اللہ کے راستے کی رہنمائی کرے، تو اس میں مقصد نزول قرآن کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے پہلے رکوع میں دو قسم کے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم مومن کے صفات کو بیان کرتا ہے کہ مومن کسے کہا جاتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی صفت بیان کیا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں، اس کے باوجود اللہ کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، تقدیر کو ماننا، یہ سب کے سب ایمان بالغیب ہے۔ تو ہم مومن کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا غیب پر ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری وصف ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر نماز قائم نہیں کرتا ہے تو وہ اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہے، مگر نماز چھوڑ دینے کی صورت میں وہ مومن نہیں کہا جا سکتا ہے حقیقی معنی میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ رب العزت نے جو اس کے مال حقوق بیان کیے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ، تو وہ اپنے مال میں سے اسے خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا وصف بیان کیا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے جہاں پر انسان کا حساب و کتاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے نتیجے کو بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی ان اوصاف کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، ایمان بالغیب ہو، اقامت الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرتا ہو، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کا ایک یہ راستہ ہے جس کو قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ اس کے بعد کافروں کے بارے میں بیان کیا کہ یقین کافر وہ ہے کہ آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور انہیں سخت عذاب ہوگا۔ تو قرآن کریم نے کافروں کو بہت مختصر انداز میں بیان کیا، ان کی صفتوں کو بیان نہیں کیا۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور اس کا انجام کیا ہے کہ آخرت میں ان کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ ان الشرک لجرم عظیم، قرآن کریم کہتا ہے کہ سب سے بڑا جرم دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور کفر کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی سزا بھی ویسے ہی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں قرآن کریم نے منافقین کا ذکر کیا کہ جو زبان سے تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مگر ان کے دل میں ایمان میں جگہ نہیں پکڑی ہوتی ہے۔ قرآن کریم دنیا اور آخرت میں ان کے بدترین انجام کو بیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم
तीसरे रुकू में वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, या कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि ईमान के लोगों, सारी इंसानियत को खिताब किया जाता है कि अल्लाह की इबादत करो। कि अल्लाह क्यों? कुरान करीम ने कहा खलक, इसलिए कि उसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे आबा व अजदाद को भी पैदा किया। तो गोया कि तुम्हें जिंदगी बख्शने वाला कौन है? अल्लाह। लिहाजा उसी की इबादत होनी चाहिए। उसके बाद इंसान के लिए सबसे बड़ी नियामत क्या हो सकती है? तो कुरान करीम कहता है जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, जमीन और आसमान, कहा जमीन को भी उसने बनाया और आसमान को भी उसने बनाया। उसके बाद इंसान को दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए पानी की जरूरत है, तो पानी का नाज़िल करने वाला भी कौन है? अल्लाह ही है। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हें भी पैदा करने वाला हो, आसमान और जमीन को पैदा करने वाला भी हो, और तुम्हारे लिए जिंदगी के असबाब मुहैया करने वाला भी हो। लिहाजा उसके अलावा किसी और की इबादत तुम कर सकते नहीं हो। अगर तुम करोगे तो इस सूरत में गोया कि तुम गुनाह में और शिर्क और कुफ्र में मुब्तला हो जाओगे। उसके बाद कुरान करीम ने बयान किया कि हमने कुरान करीम को नाज़िल किया, अगर तुम्हें उसके बारे में शक है तो कहा कुरान करीम ने ऐलान किया है कि सारी जितने भी दुनिया में लोग हैं वो सब के सब जिन्नात और इंसान जमा हो जावे और इस जैसा कुरान लेकर आए। कुरान करीम ने चैलेंज किया और कुरान ने चैलेंज किया फलन तफअलू वलन तफअलू, कि वो माजी में भी कभी ऐसा नहीं कर सके, पास्ट में भी नहीं कर सके और फ्यूचर में भी कभी वो ऐसा कर सकेंगे नहीं। आज कुरान करीम के नुज़ूल को 1442 साल हो चुके हैं। आज तक के कुरान करीम के इस चैलेंज को किसी ने भी ललकारा नहीं और कोई भी कुरान करीम के जैसा कलाम पेश करने पर कादिर हो सका नहीं है। कुरान करीम गोया कि इसने अपनी सदाकत का इंसानों के पास एतराफ करवा लिया। उसके बाद कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि जो ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे उनके लिए जन्नत होगी जिसमें नहरें बह रही होगी और उन्हें तरह तरह के फल दिए जाएंगे। और उसके बाद कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए कुरान को नाज़िल किया। लिहाजा कुरान करीम में अल्लाह ने इंसान को समझाने के लिए अगर मच्छर की जरूरत पड़े तो वो मच्छर को भी बयान करेगा, जबकि कुरान ने इस मच्छर को जिक्र किया। लेकिन आज के साइंस ने इस बात को तस्लीम किया कि छोटी सी मखलूक है मगर इसमें इतनी अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां हैं कि इसकी 100 आंखें होती है और इसके 3 दिल होते हैं। इंसान को 1 दिल होता है, इसके 3 दिल होते हैं और अजीब अजीब तरह के उसमें। तो कहा तो कुरान करीम ने जिन जिन मखलूकों का जिक्र किया है वो बड़ी हैरत अंगेज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके जरिए से कहा कि हम छोटी सी मखलूक के जरिए से भी इंसान को समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुरान करीम ने बयान किया कि इस दुनिया को अल्लाह ने क्यों पैदा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इस दुनिया को हमने पैदा किया खलक़ लकुम मा फिस समावात, आसमान और जमीन में जो कुछ है उसको इंसान के लिए पैदा किया गया और इंसान को अल्लाह ने अपने लिए बनाया, अपनी इबादत के लिए बनाया। तो पूरी दुनिया की तख्लीक का मकसद ये है कि वो इंसान की खिदमत करे और इंसान की तख्लीक का मकसद ये है कि वो अल्लाह की इबादत करे। उसके बाद तीसरे रुकू में इंसान का सबसे बड़ा मसला बयान किया जिसमें आज तक की दुनिया के तमाम साइंसदान और फलसफा परेशान है और वो है क़िस्सा तख्लीक इंसानी, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन, कि इंसान को अल्लाह ने कैसे बनाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि इंसान ये कोई बंदर से तरक्की याफ्ता नहीं है, ये इवोल्यूशन के जरिए से नहीं बना है। कुरान ने उसकी पूरी स्टोरी को बयान किया कि उसको पैदा करने से पहले क्या हुआ, उसको पैदा कैसे किया, पैदा करने के बाद उसे कहां पर रखा और फिर वो कैसे जमीन पर आया और फिर जमीन से दोबारा उसको जन्नत में जाना है तो क्या करना है। इस पूरे रुकू में उसी को बयान किया गया। वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि वो कभी काबिल जिक्र है जब आपके परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि वो जमीन में खून बहाएगा, इसलिए कि उससे पहले जिन्नात को बनाया था उसने ऐसी ही हरकतें की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। उसके बाद फरमाया वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। हदीस मुबारका में और कुरान की दूसरी जगह पर उसकी तफसील बयान की गई कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया और हर जगह से मिट्टी को लाया गया। इसीलिए इंसानों में रंग बिरंगी इंसान होते हैं, कोई काला है, कोई सफेद है, कोई गोरा है, कोई गंदुमी है, इसलिए कि जमीन के हर तरह के इंसानों के अंदर में खासियत पाई जाती है। फिर उसके बाद कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वअल्लम आदम अल-अस्मा, जब अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया और उसको छोड़ दिया, उसके बाद अल्लाह ने वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, उसमें फूंक दिया तो उसमें जान पड़ गई। और फिर उसके बाद जब आदम खड़े हुए तो सबसे पहले क्या किया गया, वअल्लम आदम अल-अस्मा, उनको इल्म दिया गया। इंसान की जरूरत की जितनी चीजें हो सकती है उनको सिखाई गई। इसीलिए बयान करते हैं वअल्लम आदम अल-अस्मा, आदम को इल्मुल अस्मा सिखाया।
کیا مطلب کہ انسان کو کوئی بھی چیز دنیا میں انسان کے ہاتھ رکھتی ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ اس کا نام رکھتا ہے. تو کہا کہ اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو علم الاسماء سکھایا. تو قرآن کریم نے اس پورے واقعے کو بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا اور دوسرے کسی نے سجدہ نہیں کیا. کیوں سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ آدم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ آدم نے علم کی وجہ سے اللہ کی تمام مخلوق پر فضیلت حاصل کی. پھر جب جنات نے انکار کر دیا، شیطان نے انکار کر دیا تو اسے نکال دیا گیا. پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں ٹھہرا دیا گیا، وہ جنت میں رہے اور ایک درخت کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا. شیطان نے کسی طریقے سے بہکار کو اس درخت کے پاس انہیں لے گیا اور یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر اتار دیا. اور پھر شیطان یہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور تقریباً 1000 سال کی عمر پانے کے بعد آدم علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے دربار میں جنت میں واپس لوٹا دیے گئے. اس کے بعد قرآن کریم نے کہا کہ جو لوگ آدم علیہ السلام کے راستے پر ہوں گے ان پر کوئی غم نہیں ہوگا. جو جنت جانا چاہتا ہے تو آدم کے راستے پر چلے اور جو جہنم میں جانا چاہتا ہے وہ شیطان کے راستے پر چلے. والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا، وہ اہل جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے واقعے کو بیان کیا، اس لیے کہ امت محمدیہ بھی افضل امت ہے اور بنی اسرائیل بھی افضل تھے. تو قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر نعمتیں کی اور ان سے کہا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تم مجھے سے ڈرو، مگر انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے ڈرنا شروع کر دیا. جیسا کہ آج امت محمدیہ بھی اسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتی اور دوسری چیزوں سے ڈرنے لگ گئی. اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کو کہا کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور کہا نماز پڑھو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہہ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے کہا صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو. نماز یہ بہت گراں اور بہت بھاری معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو نماز میں لذت محسوس ہوتی ہے. اس کے بعد قرآن کریم بنو اسرائیل کی بہت ساری خرابیوں کو ذکر کرتا ہے کہ بنو اسرائیل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے عذاب میں مبتلا ہوئے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اسے نجات دی. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی گئی اور اس تورات کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. بہرحال بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو جس طرح سے ماننا چاہیے ویسا نہیں مانا اور اس طرح سے وہ بھی دنیا ہی کے اندر میں مختلف عذابوں میں مبتلا ہو گئے. اس کے بعد قرآن کریم نے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا، وہ استصقاء موسیٰ لقومہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے جب وادی تین میں انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر کیا کہ موسیٰ نے لاٹھی پر پتھر مارا اور ان کے لیے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. ان کے لیے جنت سے من و سلوہ کو اتارا گیا مگر انہوں نے من و سلوہ کی قدر نہیں کی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں تو دال چاہیے، ککڑی چاہیے، پیاز چاہیے اور لہسن چاہیے اور اس طرح کی چیزوں کا مطالبہ کیا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کے مقدر کر دیا کہ اب اسے زمین میں محنت کر کے چیزوں کو اگانا پڑے گا اور اس کے بعد ہی وہ کھا سکے گا. اگر بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ نہ کیا ہوتا تو آج تک دنیا کے اندر میں من و سلوہ کا رواج چلتا رہتا. بہرحال اس کے بعد قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے بہت ساری خرابیوں کو ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد اس امت سے بھی کہا کہ اگر تم بھی افضل ہونے کے باوجود بھی اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی طرح خرابیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اس صورت میں تمہارا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا. اس کے بعد قرآن کریم نے 90 رکوع میں خاص طور پر ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اس کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے. تو اللہ اور بنی اسرائیل بھی اس کے ساتھ ملوث ہو گئے اور کسی طریقے سے انہوں نے چھپانا چاہا کہ وہ قاتل کو چھپا لے مگر اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ اسے ظاہر کرے اور پھر وہ گائے کے واقعے کو ذکر کیا. طرح طرح کے سوالات بنی اسرائیل نے کیے. اخیر میں انہوں نے کہا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. حضور فرماتے ہیں اگر انہوں نے انشاءاللہ نہ کیا ہوتا تو اب تک کہ وہ اسی طرح کے سوال اور جواب میں مبتلا رہتے. معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے انشاءاللہ کی عادت ڈالنی چاہیے. اس کے بعد قرآن کریم نے کہا کہ انسانوں کے پتھر
انسان کے دل یہ پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں. بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گرتے ہیں، بعض پتھروں سے ندیاں جاری ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ انسان کے دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو یہ پتھروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. لہٰذا انسان کو گناہوں سے بچ کر اپنے دل کو سختی سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے سلسلے میں بیان کیا کہ ہم نے بنو اسرائیل سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے. لیکن بہرحال انہوں نے اس سے آغاز کیا، ان سے کہا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، مگر اس کے باوجود وہ اس گناہ میں مبتلا ہوئے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں کرتے رہے یہاں تک کہ دنیا کی افضلیت کو ان کے پاس سے چھین لیا گیا اور سب کا عذاب میں مبتلا کر دیے گئے. اس کے بعد 11 رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے بعد وقفینا من بعدہ بالرسل پہ رسولوں کو بھیجا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بعثت ہوئی. اور گویا کہ قرآن کریم نے اختصار کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ موسیٰ کے بعد بے شمار انبیاء ان کے درمیان بھیجے گئے. اور اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ لوگ ایک تو گناہ کرتے تھے اور جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو جاتے تھے، اور جب انہیں کسی چیز کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ بجائے یہ کہ وہ اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرتے، یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پردے میں ہے اور بہانہ بازی کیا کرتے تھے. اس کے بعد قرآن کریم نے کہا یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض کہ وہ بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اپنی مرضی کے مطابق شریعت پر عمل کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد قرآن کریم نے بعض رکوع میں بیان کیا من کان عدوا لجبریل کہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دشمن بنایا اور کہا کہ جبریل تو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے اوپر عذاب لے کر آتے تھے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جبریل یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه کہ جبریل اپنی مرضی سے عذاب نہیں لاتے ہیں. جب تم گناہ کرتے ہو تو جبریل اللہ کے حکم سے عذاب لے کر نازل ہوتے ہیں. لہذا جو جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرے گا گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی کرے گا، اور اللہ کے ملائکہ سے جو دشمنی کرے گا وہ بھی اللہ سے دشمنی کرے گا. اس کے بعد قرآن کریم نے اور بہت ساری چیزیں بنو اسرائیل کے سلسلے میں بیان کی. اور اس کے بعد قرآن کریم نے سحر اور جادو کے واقعے کو ذکر کیا کہ دنیا میں سحر اور جادو کیسے شروع ہوا ہاروت اور ماروت کے واقعے کے ذریعے سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے ایک حقیقت کو بیان کیا کہ جادو یہ اثر نہیں کرتا ہے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. لہٰذا جادو بذات خود اثر نہیں کرتا ہے، اللہ کی مرضی اگر بندہ دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے تو جادو بھی اللہ کی مرضی سے اثر کرتا نہیں ہے. اس کے بعد قرآن کریم نے بنو اسرائیل کی خرابیوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستاتے تھے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، وہ اللہ کے رسول کو آ کر کہتے تھے راعنا، یعنی ایسا لفظ استعمال کرتے تھے جس کے دو معنی ہوتے تھے. راعنا کا ایک معنی آپ ہماری طرف متوجہ ہو اور ایک معنی ہوتا تھا والعیاذ باللہ ہمارا چرواہا. تو اللہ کے رسول کی توہین کرتے تھے. تو قرآن نے تعلیم دی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. مومن کے لیے کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کرنا درست اور جائز نہیں ہے جس میں دو معنی اچھا بھی ہو اور برا ہو. لہذا ایسے الفاظ کا استعمال کریں جس میں صرف ایک ہی معنی اور وہ اچھا معنی پایا جاتا ہو. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ مومنوں کو ان کے ایمان سے گرا دے. حسدا من عند انفسہم، کیوں ان کے دلوں میں حسد کی آگ جلتی رہتی ہے کہ ہم افضل تھے اور یہ امت محمدیہ کیوں افضل ہو گئی. لہذا مومنوں مسلمانوں کو اہل کتاب کی اور یہود و نصارہ کی ان چالوں سے بچتے رہنا چاہیے. نماز کو قائم کرنے کا بار بار اللہ رب العزت یہاں پر حکم دے رہا ہے. تقریباً پونے پارے میں تیسری سے چوتھی مرتبہ نماز کے پڑھنے کا حکم دیا گیا. لہذا ہمیں بھی اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے پونے پارے کے بعد ذکر کیا کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دونوں ہی حق پر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب کوئی دین برحق باقی رہا نہیں، اسلام محمدیہ اور شریعت محمدیہ کے علاوہ. اس کے بعد قرآن کریم فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض کہ بغیر نمونے کے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ سب بڑے بڑے فلسفے اور سائنسدانوں کے مسائل ہیں جو 3000 سال سے مسائل کو حل نہیں کر سکا، مگر قرآن کریم نے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں مسائل کو حل کر بتلا دیا اور انسان سے کہا کہ انسان
ان سارے بیکار امور میں مبتلا نہ ہو کر وہ اللہ رب العزت کی کتاب کو سمجھ لے تو انسان کے سارے ذہنی مسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور بنی اسرائیل کی برائیوں کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا جس میں تعمیر کعبہ کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی، اور جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو تعمیر مکمل ہونے پر انہوں نے دعائیں کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ محمد ایک ایسے رسول کو بھیج میری امت میں، تو اللہ رب العزت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہوئی۔ اس کے بعد قرآن کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا۔ یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹوں تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو ان کے بیٹوں نے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم عبادت کریں گے اس رب کی جو جس کی یعقوب آپ نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق نے عبادت کی ہے۔ گویا کہ انسان کو اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ ایمان کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے لیے مال کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہیے اور دوسرے کسی رنگ میں رنگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسرے پارے میں تحویل قبلے کے واقعے کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے تحویل قبلے کا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز کو فرض کیا گیا تو ابتدائی زمانے میں نماز حضور پڑھتے تھے، اس طرح سے پڑھتے تھے کعبۃ اللہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا، مگر جب مدینہ آ گئے تو اب کعبۃ اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں ہوا، تو 14 یا 16 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھتے رہے، اور پھر اس کے بعد حکم نازل ہوا کہ اب آپ کعبۃ اللہ کی طرف آپ کی مرضی ہے کعبۃ اللہ کی طرف آپ رخ کر نماز پڑھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ گویا کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے اور اس کے بعد آخری قبلہ کیا ہے؟ یہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو اس واقعے کو قرآن کریم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے دوسرے رکوع میں یہود و نصارہ کے سلسلے میں بیان کیا کہ یہود و نصارہ حضور کو جانتے ہیں ایسے ہی جیسا کہ اپنے آبا و اجداد کو جانتا ہے آدمی، مگر یہ جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو، اور ایک خاص بات جو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی مال اور جان میں کمی کے ذریعے سے۔ تو فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مگر جو صبر کریں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہیں بشارت سنا دیجیے، اور فرمایا کہ اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب دنیا میں انسان کی مصیبت پہنچے تو وہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم سب کو کس کی طرف لوٹنا ہے؟ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو کہا انسان مصیبت سے گھبرائے نہیں اور اللہ رب العزت ہی کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پھر بیان کیا کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور سمندر میں کشتیوں کے چلنے میں اور ان جتنی بھی چیزیں ہیں پانی کے برسنے میں، وہ ساری کی ساری چیزیں کس کی طرف سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر انسان عقل رکھتا ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی اللہ سے محبت کر سکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے انسانوں کو حکم دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ حلال کھاؤ اور حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ یہاں ادھر مغرب کی طرف رخ کرے یا مشرق کی طرف رخ کرے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان یہ اللہ رب العزت پہ ایمان لے آئے اور آخرت کے لیے اعمال کرنا شروع کر دے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ایسے ہی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان کے اندر میں تقوی کی زندگی پیدا ہو جائے
اور اس کے بعد قرآن کریم نے کہا کہ اگر کوئی سخت بیمار ہو یا وہ سفر میں ہو 77 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر سے زیادہ کے سفر میں ہو تو وہ اسے روزے کی رخصت ہوگی اور وہ روزہ نہ رکھ کر رمضان کے بعد اس کی قضا کر سکتا ہے، اس رخصت کو بیان کیا۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے قرآن کریم کو اس میں نازل کیا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، بینات من الہدی والفرقان، لہذا جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کے اوپر روزے رکھنا فرض ہوگے، الا یہ کہ وہ بیمار ہو، سخت بیمار ہو یا وہ سفر میں ہو۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے آپ سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو کہا انی قریب، ان میں قریب ہی ہوں، ان سے کہو کہ وہ مجھ سے مانگے، میں ان کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ لہذا رمضان کے ساتھ قرآن اور دعا کی بڑی مناسبت ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں انسان کو 3 کام سب سے زیادہ کرنے چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کو قرآن کریم ایک ساتھ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد روزے کے احکام اور مسائل کو ذکر کیا قرآن کریم نے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے بیان کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، کہ وہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے مواقیت للناس والحج، کہ یہ چاند جو ہے یہ کیوں کم زیادہ ہوتا ہے یہ جاننے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ چاند کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسانوں کو مہینوں کی تبدیلی یہ اس کا اور اس کا حساب کتاب سکھانا چاہتا ہے، یہ انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نصف پارے پر حج کے بہت سارے احکام کو ذکر کرتا ہے کہ حج کس کے اوپر فرض ہے اور کن لوگوں کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مسلمانوں پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیسرا اور آدھا بٹیر نہیں کہ تھوڑا اپنی مرضی کا کرے اور تھوڑا اللہ کی مرضی کا کہا نہیں، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم بنو اسرائیل کو ذکر کرتا ہے اور بنو اسرائیل نے جیسے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، امت محمدیہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ناقدری کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے کہا کہ اگر مسلمانوں پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے انبیاء پر بھی مصیبتیں آئیں اور لیکن وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے رہے، لہذا ہمیں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اشہر الحرم کے سلسلے میں قرآن کریم نے بیان کیا اور اس کے بعد قرآن کریم نے حیض کے مسائل کے سلسلے میں بیان کیا کہ عورت کو حیض آتا ہے ان ایام میں وہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم نے طلاق کے مسائل کو ذکر کیا کہ طلاق کے کیا مسائل ہیں اور کتنی قسم کی طلاق ہوتی ہے اور طلاق کیسے دی جا سکتی ہے، اور طلاق کے احکام کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ عورت کے عدت کے مسائل کو ذکر کیا کہ عورت عدت کے مسائل اس کے لیے کیا ہو سکتے ہیں اور اپنے شوہر کے اوپر عورت کے کیا کیا حقوق ہے اس کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ایک بار پھر چوتھی مرتبہ یہاں پر نماز کی اہمیت کو ذکر کیا اور خاص طور پر الصلاۃ الوسطیٰ کو ذکر کیا، عصر کی نماز کسی حالت میں بھی انسان کی فوت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے جہاد کے مسائل کو ذکر کیا اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے بنو اسرائیل کے واقعے کو ذکر کیا کہ بنو اسرائیل کے کچھ لوگ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کے واقعے کو ذکر کیا کہ وہ نکلے اپنی بستی سے اور وہ کیوں ان سے کہا گیا کہ تم بستی کو مت چھوڑو، مگر انہوں نے بستی کو چھوڑ دیا تو وہ 70,000 تھے، وہ سب کے سب مار دیے گئے۔ پھر وہ نبی نے دعا کی ان کے لیے تو اللہ نے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ قرآن کریم نے اس کے بعد طالوت اور جالوت کے واقعے کو ذکر کیا جو بنو اسرائیل کے اندر میں ایک بادشاہ تھے اور اس کے بنو اسرائیل کے ان بادشاہ کو ذکر کیا کہ جالوت یہ نیک بادشاہ تھے، طالوت ظالم بادشاہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد قرآن کریم نے آخری رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ بنو اسرائیل کم تھے اور اس کا لشکر بہت بڑا تھا مگر اللہ رب العزت کی مرضی اور اللہ رب العزت کی مرضی یہ تھی کہ بنو اسرائیل کا کامیاب ہو جائے۔ تو ایک بہت عظیم درس انسانوں کو دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے لوگ یہ ناکام ہو جاتے ہیں اور زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو تھوڑے یہ زیادہ پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس طرح سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان 2 پاروں میں بہت سارے مسائل کو ذکر کیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔